کہ صوبائی دارالحکومت میں کتنے پرائیویٹ سکولز ہیں۔ ایجوکیشن اتھارٹی متعدد اعلانات کے باوجود سروے مکمل نہ کر سکی۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے ایک بار پھر سروے کا اعلان کیا ہے۔ سی ای او ایجوکیشن لاہور نذیر حسین نے سروے کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں۔ مزید بتائیں گے عاطف پرویز۔ جی عاطف، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کی نااہلی ہے جو ابھی تک لاہور شہر میں پرائیویٹ سکولوں کی تعداد ہی ڈٹرمن نہیں کر سکی۔ ایگزیکٹ کتنے سکول ہیں، اس حوالے سے ایجوکیشن اتھارٹی کی جانب سے متعدد بار اعلان کیا گیا کہ شہر میں سروے کیا جائے گا اور جو غیر رجسٹرڈ سکول ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور سکولوں کا ڈیٹا جمع کیا جائے گا۔ لیکن متعدد اعلانات اور سرویز کے بعد بھی ایجوکیشن اتھارٹی جو ہے وہ ایگزیکٹ نمبر جو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک دفعہ پھر ایجوکیشن اتھارٹی کی جانب سے سروے کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور نئے تعینات ہونے والے سی او ایجوکیشن اتھارٹی نذیر حسین کی جانب سے جو اس حوالے سے مختلف کمیٹیاں بنائی گئی ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایلیمنٹری مردانہ اور زنانہ لاہور کی فوکل پرسن بنا کر ڈپٹی ڈی اوز اور اے ای اوز کو سروے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سی او ایجوکیشن اتھارٹی نے یہ کمیٹیاں تشکیل دی ہیں جو سروے کریں گی۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہدایت پر سی او نے لاہور نے اس حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ ضلع لاہور میں قائم تمام اسکول کا سروے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور نذیر حسین کا کہنا ہے کہ افسران خود جا کر سروے کرے۔ 15 دنوں میں سروے مکمل کر کے رپورٹ جمع کروانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے تمام اسکولز میں سروے کرایا جا رہا ہے۔ سی او ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کا کہنا ہے کہ غفلت اور کوتاہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اب اس سے پہلے بھی جو متعدد سی اوز آئے ان کی جانب سے سروے کیے گئے، لیکن پھر بھی جو ایگزیکٹ ڈیٹ ہے یا تعداد ہے اسکولوں کی وہ ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکی۔ جی ٹھیک ہے عاطف، شکریہ۔ آلودگی کے اعتبار سے لاہور اور نئی دہلی کے درمیان مقابلہ جاری ہے۔ 226 اے کیو آئی کے ساتھ نئی دہلی کا پہلا نمبر، 224 کے ساتھ لاہور دوسرے نمبر پر براجمان ہے۔ سب سے زیادہ 453 ایئر کوالٹی انڈیکس بیدیا روڈ کے علاقے میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ولنشیا ٹاؤن میں 398 اور بیدیا روڈ پر اے کیو آئی 374 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مزید بتائیں گے سہیل کیسر۔ سہیل بتائیے گا۔ دیکھیں، موسم کی تبدیلی کے صورتحال میں گزرتے ہوئے دنوں کی نسبت بہتری تو دیکھنے میں آ رہی ہے کہ آج جو صورتحال ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ لاہور کا جو اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اس وقت 224 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور مزے کی بات وہی ہے کہ دہلی اور نئی دہلی اور لاہور کے درمیان جو ایک کانٹے کا مقابلہ ہے آلودگی کے اعتبار سے وہ بدستور دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہوتی ہے، کبھی ایک شہر پہلے نمبر پر براجمان ہو جاتا ہے تو دوسرا شہر دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے۔ آج بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال رہی کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے تک کچھ منٹ پہلے تک آلودگی کے اعتبار سے لاہور جو ہے وہ پہلے نمبر پر براجمان تھا اور دوسری طرف دہلی جو ہے وہ دوسرے نمبر پر تھا، لیکن ابھی صورتحال تھوڑی سی تبدیل ہوئی، بالکل 2 پوائنٹس کے فرق کے ساتھ کہ اس وقت جو بھارتی دارالحکومت نئی دہلی ہے وہ 226 کے اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے اور لاہور 224 کے اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ لاہور میں جی آج بھی جو اسموک کا تناسب ہے وہ 200 کی سطح سے نیچے نہیں آ سکا اور 224 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ بٹ اسی پر کلمہ شکر ادا کرتے ہیں جی کہ گزشتہ ایام کی نسبت تو بہرحال ہمارے لیے یہ نہ ہونے کے برابر ہے کہ ذرا امیجن کیجئے، تصور کیجئے کہ جب لاہور میں ایک موقع پر لاہور کا اوسط کوالٹی انڈیکس 1590 کی سطح تک جا پہنچا تھا تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی، اور کئی ہفتوں تک تو سورج بھی اپنا مکھڑا نہیں دکھلا سکا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی جو بیماریاں اسموک کی وجہ سے پیدا ہوئیں ان کی وجہ سے بھی شہریوں کو صحت کے حوالے سے متعدد مسائل کا سامنا رہا۔ اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو صورتحال بہت بہتر ہے، لیکن بہت ہی زیادہ بہتر ہو کہ اگر اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 150 کی سطح سے نیچے رہے۔ ابھی امید رکھی جا سکتی ہے کہ اگر بارش ہو جاتی ہے تو یقیناً صورتحال کافی بہتر ہو جائے گی، لیکن فی الحال محکمہ موسمیات کی طرف سے بارش کا کوئی اندیا نہیں دیا جا سکا، کوئی نوید نہیں سنائی جا رہی کہ ہاں جی بارش کے کچھ امکانات بن رہے ہیں۔ آسمان پر اگر اس وقت بھی دیکھیں تو دھوپ چمک رہی ہے، بالکل نیلگوں آسمان دکھائی دے رہا ہے، کہیں پر بادلوں کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آ رہا۔ آپ کی طرح ہم سب بھی بارش کے انتظار میں ہیں کہ کب بارش ہو اور اسموک کی صورتحال سے نجات حاصل ہو۔ شکریہ سہیل۔
محکمہ ماحولیات کا نان زگ زیگ بھٹو آلودگی پھیلانے والی صنعتوں کے خلاف آپریشن، متعدد بھٹوں کو منہدم اور صنعتی یونٹس کو سیل کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں 5 صنعتی یونٹ سیل کیے گئے ہیں۔ کمرشل جنریٹرز کے انسپیکشن بھی جاری ہے، ایک کو سیل کر دیا گیا ہے۔ مزید بتائیں گے عبدالقادر بتائیے گا۔ تحفظ ماحول پنجاب کی جانب سے جو ہے سموگ ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، اور پنجاب بھر میں مختلف اضلاع اور شہروں میں یہ کریک ڈاؤن کیا گیا۔ محکمہ تحفظ ماحول نے کارروائیوں کے دوران متعدد بھٹوں کو منہدم اور صنعتی یونٹس کو سربمہر کیا ہے۔ لیا میں 4، پاک پتن میں 2 نان زگ زیگ بھٹے جو ہیں منہدم کیے گئے ہیں، جن کی کل تعداد جو ہے وہ 6 بنتی ہے، اور اسی طرح لاہور میں 5 صنعتی یونٹ جو ہیں، انجینئرنگ ورک یونٹ، زیر تعمیر سائٹ اور واشنگ یونٹ جو ہیں وہ سیل کیے گئے ہیں، جبکہ پنجاب میں 5 مزید یونٹ جو ہیں ان کو سربمہر کیا گیا، جس میں 3 کیمیکل یونٹ، 1 آئل مل اور 1 فوڈ یونٹ جو ہے وہ شامل ہے۔ مجموعی طور پر 10 یونٹ جو ہیں وہ بند کیے گئے ہیں۔ کارروائی میں لیا اور جنگ میں 1 نان زگ زیگ بٹا جو ہے منہدم کیا گیا ہے، جبکہ لاہور میں 2 ماربل کٹنگ یونٹ سیل، پنجاب میں 4 مزید صنعتی یونٹ جو ہیں وہ سیل کیے گئے ہیں، جن میں 2 چپ بورڈ یونٹ شامل ہے، 1 بٹا اور 1 سٹون کرشر بھی شامل ہے۔ لاہور میں خصوصی مہم کے دوران 55 صنعتی یونٹ کا معائنہ کیا گیا، جن میں سے 2 کو سیل کیا گیا، جبکہ کمرشل جنریٹر کی انسپیکشن بھی کی جا رہی ہے، جن میں سے 1 کو جو ہے وہ سربمہر کیا گیا۔ ماربل کٹنگ مشین کے 2 یونٹ جو ہیں ان کو سربمہر کیا گیا، اور اس حوالے سے جو سینئر صوبائی وزیر ہیں مریم اورنگزیب، ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ سموگ کی شدت میں کمی کے باوجود سموگ ایس او پیز پر عمل درآمد جو ہے وہ تمام شہریوں اور ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق جو ہے وہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جی ٹھیک ہے عبدالقادر، شکریہ۔ ڈی سی لاہور کے کمہا چوک اٹاری روڈ رنگ روڈ کے طرف کے دورے لاہور ڈیولپمنٹ پلان اور صفائی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ ایک مقام پر کوڑا کرکٹ کی نشاندہی پر LWMC حکام کو فی الفور اٹھوانے کی ہدایت کر دی گئی۔ ڈی سی سید موسیٰ رضا کا کوڑا کرکٹ کو آگ لگانے میں ملوث افراد کے خلاف سخت ایکشن لینے کا حکم۔ مزید بتائیں گے چیف رپورٹر عمران اکبر۔ جی عمران، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیے، صفائی کے معاملے کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر لاہور نے آج رخ کیا ہے کمہا چوک اٹاری روڈ رنگ روڈ کے اطراف کا، اور وہاں پر لاہور ڈیولپمنٹ پلان اور صفائی اقدامات کا جائزہ لیا ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان ایک اہم منصوبہ ہے، معیاری کام اور بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جائے، ہدایت کی گئی ہے ڈی سی لاہور کی طرف سے، جبکہ مرکزی شاہراہوں سمیت محلوں، گلیوں، کوچوں میں صفائی کے بہترین اقدامات کیے جائیں، شہری کوڑا کرکٹ گلیوں اور یا گھروں کے ارد گرد نہ پھینکیں، جبکہ LWMC ورکرز گلی محلوں میں محسوس جگہوں پر پڑے ہوئے کوڑے کرکٹ کو ڈمپنگ سائٹ پر منتقل کریں۔ صفائی معاملے میں کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس حوالے سے کوڑا کرکٹ کو آگ لگانے میں ملوث افراد کے خلاف سخت ایکشن لینے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر شہر لاہور کو خوبصورت بنانے کے لیے کلین مشن جاری رہے گا۔ جی ٹھیک ہے عمران، شکریہ۔ نہر میں پہلا فلوٹنگ ریسٹورنٹ بنانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ نہر کے احاطے کے مسائل آنے کے بعد ڈیزائن کے مسائل بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ریسٹورنٹ کے لیے 3 کمپنیاں ڈسکوالیفائی ہو گئی ہیں۔ 3 کمپنیوں کی جانب سے دیے جانے والے پلان اور ڈیزائن مسترد کر دیے گئے ہیں۔ PHA کے پاس تاحال کوئی چیف انجینئر ہی موجود نہیں ہے۔ مزید بتائیں گے زین العابدین۔ زین، بتائیے گا۔ یہ پاکستان ہارٹیکلچر اتھارٹی نے نہر میں پہلا فلوٹنگ ریسٹورنٹ بنانے کا منصوبہ بنایا، لیکن یہ تیرتے ہوئے ریسٹورنٹ کو بنانے میں پے در پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نہر کے احاطے کے مسائل آنے کے بعد اب ڈیزائن کے مسائل بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ذرائع سمر کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس ریسٹورنٹ کے لیے پری کوالیفائی کی گئی 3 کمپنیاں ڈسکوالیفائی کر دی گئی ہیں۔ 3 کمپنیوں کی جانب سے دیے جانے والا جو پلان اور ڈیزائن ہے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ ڈیزائن کی تیاری کے لیے مزید کمپنیوں کی خدمات لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع سمر کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ پری کوالیفائی کی جانے والی کمپنیوں کی جانب سے دیا جانے والا مجوزہ ڈیزائن نیسپاک سے منظور کروایا جائے گا۔ پاکستان ہارٹیکلچر اتھارٹی کے پاس تاحال کوئی چیف انجینئر موجود نہیں ہے، اور یہ جو پروجیکٹ ہے یہ 35 کروڑ روپے لاگت کا پروجیکٹ ہے، اور PHA کا انجینئرنگ ونگ 5 کروڑ سے زائد کی اسکیموں کی منظوری نہیں دے سکتا۔ تو اب یہ فلوٹنگ ریسٹورنٹ کے لیے LDA کے چیف انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے بھی رابطہ کرنے کی جو تجویز ہے وہ دی گئی ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں یہ اپنی نوعیت کا جو منفرد پروجیکٹ فلوٹنگ ریسٹورنٹ تھا یہ اس وقت مسائل کے بمر میں پھنس رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے زین، شکریہ۔
PCB का हाई परफॉर्मेंस कोच टिम नेल्सन के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी ना करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक PCB ने टिम नेल्सन को फैसले बारे आगाह कर दिया है। PCB टिम नेल्सन की जगह मकामी कोच की तैनाती करने का ख्वाहा है। टिम नेल्सन को तोसी ना मिलने पर हेड कोच जसन गिलस्पी ने अपने मुस्तकबिल से मुतालिक सोच विचार शुरू कर दी है। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद उसामा। जी उसामा बताइएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाई परफॉर्मेंस कोच टिम नेल्सन के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी ना करने का फैसला किया गया है। जराए ने इस हवाले से बताया कि PCB ने टिम नेल्सन को अपने फैसले से भी आगाह कर दिया। PCB टिम नेल्सन की जगह मकामी कोच उसामा से राबिता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि PCB ने टिम नेल्सन के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी ना करने का फैसला किया है। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत इजलास डिविजनल माहौलियात कमेटी ने 48 केसेस पेश कर दिए हैं। कमिश्नर लाहौर ने 26 केसेस को माहौलियाती NOCs जारी करने की मंजूरी दे दी है। कमेटी की मुशावरत से 22 केसेस नामुकम्मल होने पर मुस्तरद कर दिए गए हैं। मज़ीद बताएंगे इमरान अकबर। इमरान बताइएगा। इमरान से राबिता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। डिविजनल माहौलियाती कमेटी ने 48 केसेस पेश किए हैं। कमिश्नर लाहौर ने 26 केसेस को माहौलियाती NOCs जारी करने की मंजूरी दे दी है। कमेटी की मुशावरत से 22 केसेस नामुकम्मल होने पर मुस्तरद कर दिए हैं। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद किया गया है। मज़ीद बताएंगे इमरान अकबर। इमरान अपडेट कीजिएगा। देखिए, कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत डिविजनल माहौलियात कमेटी का इजलास हुआ। NOCs केस की हेयरिंग की गई, जबकि 48 केसेस पेश किए गए माहौलियाती कमेटी के हवाले से। ज़ैद बिन मकसूद कमिश्नर लाहौर ने 26 केसेस को माहौलियाती NOC जारी करने की मंजूरी दी है, जबकि मशावरत के बाद कमेटी में 22 केसेस नामुकम्मल होने पर मुस्तरद कर दिए गए हैं। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत कमेटी की दरखास्त दहिंदगान की आसानी के लिए बाकायदगी से हफ्तावार इजलास केसेस का जायजा ले, जबकि कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत कमेटी ने पेश करदा कुल 48 NOC जारी इजरा दरखास्त का तफसीलन जायजा लिया। 22 NOC इजरा दरखास्तों को नॉन कमर्शलाइजेशन सर्टिफिकेट और नॉन हाइट सर्टिफिकेट ना होने पर मुस्तरद किया गया। कमेटी में शामिल एनवायरनमेंट माहिर माहौलियत अफसरान ने ब्रीफिंग दी का फायदों का रिकॉर्ड पेश किया गया। कारोबार के फरोग ईज ऑफ बिजनेस डूइंग असूल पर NOC इजरा के लिए बाकायदगी से जायजा लिया जा रहा है। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का कहना है कि हुकूमत पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात में फोकस NOC के लिए मुकम्मल फाइल पर तख़ीर पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, जबकि इस वाले से कमेटी ने कमर्शियल इमारत, अपार्टमेंट, पोल्ट्री फार्म्स, पेट्रोल पंप्स और वेयर हाउसेज के लिए NOC का जायजा लिया है। जी ठीक है इमरान, शुक्रिया।